الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 5 جنوری 2025 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ہری پور میں حضرت مولانا سید ذوالفقار شاہ صاحب کی دعوت پر عزیزم محمد اسامہ حنیف کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں حاضری ہے. اللہ جل شانہ آپ کا اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے. میرے دوستو، عنوان مجھے شان اہل بیت ملا ہے. جنوری کی ٹھٹھرتی رات کی سردی میں گرم عنوان ملا ہے. آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. میں کوشش کروں گا ہمارا وقت قیمتی بن جائے. نبوت دنیا میں تشریف لائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو 2 طبقوں نے سنبھالا. ایک نبی کا یارانہ ہے اور ایک نبی کا گھرانہ ہے. نبی کے یارانے کا نام پیغمبر کے صحابہ ہے اور نبی کے گھرانے کا نام نبوت کی اہل بیت ہے. ہم اہل سنت والجماعت مسلمان نبی کے صحابہ کے بھی قائل ہیں اور نبی کی اہل بیت کے بھی قائل ہیں. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی کی صحابہ کو ماننا بھی ایمان کی بنیاد اور نبی کی اہل بیت کو ماننا بھی ایمان کی بنیاد، کیونکہ ہمیں نبوت کے گھر سے نبوت کی خانگی زندگی ملی ہے اور نبوت کے یارانے سے ہمیں نبوت کی باہر کی زندگی ملی ہے. گھریلو زندگی بھی ہمارے ایمان کا محور ہے، باہر کی زندگی بھی ہمارے ایمان کا محور ہے. تو اسی وجہ سے ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان دونوں میں کسی ایک کا انکار کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کا گھر بھی پاک ہے اور نبی کے صحابہ بھی پاک ہیں. ہم کوئی 1 2 4 5 کی پاک کی بات نہیں کرتے، ہم سب کی پاک کی بات کرتے ہیں کہ جو نبوت سے جڑ گیا، وہ نبوت کا گھر ہو یا نبوت کا دوستانہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک فرمایا. لیکن اہل بیت کی پاکیزگی کا ذکر قدر زائد ہے کہ قرآن کریم نے اپنے الفاظ میں ان کو منشن فرمایا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں وہ بات رکھوں. اللہ جل شانہ نے نبوت کی اہل بیت کی بڑی عظمت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یاد رکھیں جو صرف نبی کو دیکھے، ایمان لائے، نبی پر جان قربان کرے، جان نثار بن جائے تو وہ نبوت کا صحابی ہے. لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ وہ نبی کے جزو بدن بھی ہو، گھر کا فرد بھی ہو، تمام صفات کے ساتھ وہ نبوت کی اہل بیت ہے. اسی لیے اہل بیت کی عزت کو پیغمبر کے صحابہ نے بھی سر آنکھوں پہ رکھا اور ہم بھی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اہل بیت پورے مانے یا ادھورے مانے، یہ بڑا پرابلم ہمارے ہاں ہے. کچھ لوگ اہل بیت ادھورا مانتے ہیں، ہم اہل بیت پورا مانتے ہیں. آپ کہیں گے پورے اور ادھورے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کے سامنے بات کریں کہ جب وہ بندہ کنوارا ہو تو پھر اس کی زندگی میں گھر
वालों का माना और होता है। जब वो शादी शुदा हो फिर वो लफ्ज घर वालों का माना और है। अहले बैत का लफ्जी तर्जुमा है घर वाले। अहल वाले को कहते हैं, बैत घर को कहते हैं। जैसे कहा जाता है अहले इल्म, इल्म वाले, अहले तारीफ, तारीफ वाले। इसी तरह अहले तफसीर, तफसीर वाले, अहले सुन्नत, सुन्नत वाले। तो अहले बैत घर वाले। तो घर वाले जब किसी को कहा जाए और वो बंदा शादी शुदा हो तो फिर पहले पहले मुराद बीवी होती है। ये तय है कि बीवी को निकाल के घर वाले शादीशुदा आदमी का पूरा मामला नहीं हो सकता। ये जो कुरान करीम है, कुरान का 22वें पारे का पहला सफा है, सूरत नंबर भी 33 है और आयत नंबर भी 33 है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये आयत सन 9 हिजरी में उतरी है जब पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शादी को कम से कम कोई 20-22 साल पूरे हो चुके थे। तो हुजूर शादीशुदा थे। अब अहले बैत का माना वही करें जो अहले बैत का माना बनता है। शादीशुदा आदमी के लिए अहले बैत का माना किसी से लिखवाना हो तो पेन उसे दीजिए, कागज दीजिए और कहेंगे अहल का माना भी लिख, बैत का माना भी लिख। वो लिखेगा घर वाले। उसे कहे कवारा बंदा कहे जी मेरे साथ घर वाले हैं तो मुराद बेटी होगी, मुराद बीवी होगी। कहेगा नहीं कवारा है तो बीवी कहाँ से आ गई, बेटी कहाँ से आ गई? ज़ाहिर बात है माँ होगी या बहन होगी तब वो घर वाले कहेगा कि जी बहुत अच्छा। लेकिन जब बंदे की शादी हो जाए और वो कहे मेरे साथ घर वाली है या घर वाले हैं तो इसका मतलब पहली मुराद माँ है। कहते नहीं, पहली मुराद कौन है? कि पहली मुराद बीवी है। तो मैंने कहा नबुव्वत पर जब आयत उतरी, हुज़ूर पाक शादीशुदा है, तमाम शादियां हो चुकी है, पैगंबर करीम इस वक्त नाना जान बन चुके हैं, रसूलुल्लाह की औलाद की आगे औलाद हो चुकी है। तो अब जब घर वालों का लफ्ज उतरा, अहले बैत का लफ्ज उतरा, तो बताएं इसमें नबी की बीवियां शामिल होंगी या नहीं होंगी? सारे बता रहे, इधर उधर नहीं बता रहे। उसामा ने कितना जोर लगाया। ठीक है, मैं खुद हैरान हो रहा था, अल्लाह पाक ने इसको जवाबी दी है। तो ये इतने जोर से बात कर रहे और आप बिल्कुल खामोश बैठे। मैं आपसे नारा नहीं चाहता, मुझे नारा नहीं चाहिए, मुझे ऊंची नीची ऐसा जोर से सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब तो चाहिए ना। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, मैं समझूं आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बताएं जब शादीशुदा आदमी के लिए अहले बैत घर वाले ये लफ्ज बोला जाएगा तो बीवी अव्वलन मुराद आएगी या नहीं आएगी? ऐसे मुझे जवानों वाला जवाब देना। आप कहते हैं हम हुसैनी मजमा है तो हुसैनी मजमा बन के बैठे ना, फिर हुसैनियत के तर्ज पे जवाब आना चाहिए। हुसैनियत तो क्या कहते हैं वो बातिल के ऐवानों में वो एक उभरते हुए चिराग का नाम है। तो आप इसीलिए मुझे गैरत और बावाज़ बुलंद जवाब दे ताकि मैं समझूं कि शादीशुदा आदमी के लिए घर वाला कहा जाए तो पहली मुराद है। तो ये तय है कि नबुव्वत की अहले बैत से मुराद बीवी। लेकिन मुझे ईमान से बताएं, आप जितने बैठे जब लफ्ज अहले बैत बोला जाता है किसी का ख्याल आता है कि इससे मुराद अम्मा आयशा? सोचते ही नहीं है। कोई समझते हैं इससे मुराद हजरत खदीजा है, कोई समझते हैं इससे मुराद हजरत अम्मा हफ्सा है। नबुव्वत की बीवियां पहले पहल वही दाखिल है, खिताब उनको है, जिक्र उनका है, लेकिन इसके बावजूद तवज्जो भी नहीं रखते। एक शख्स मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, उन्होंने कहा जी आप अहले बैत की कदर नहीं करते। मैंने कहा झूठ बोलते हो, मेरे घर में नाम आयशा मौजूद है, मेरे घर में नाम खदीजा मौजूद है, मेरे बच्ची का नाम हफ्सा मौजूद है, तुम मुझे कहते हैं अहले बैत में कदरदान नहीं हो? मैंने कहा मेरे अब्बा का नाम हसन, मेरे भाई का नाम हुसैन, मेरी निक नाम में कुनियत हसनैन, तुम मुझे कहते मैं अहले बैत के कायल नहीं हूं। कहते मौलाना हसन हुसैन तक तो बात ठीक है, ये आपने नबी की बीवी की बात की है, वो भी अहले बैत है, वो सहाबा नहीं है?
یعنی یہ سنی مسلمان کا حال ہے. اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ کیا آوے کا آوا نہیں بگڑ گیا؟ جو اولن مراد ہے قرآن کریم کی ان کا یہ ذکر تک بھی نہیں کر رہا. جب میرا بندہ اہل سنت والجماعت بندہ آپ اور ہم یہ حال کر کے بیٹھیں گے غیر چھوڑے گا؟ اس لیے میں نے کہا پورے اہل بیت مانو، ادھورے نہیں مانو. یہ اس کی تشریح ہے. آپ میں سے کون کون ساتھی ریمنڈ کیا؟ ہاں جماعت میں وقت لگا ہے. آپ نے سنا ہوگا ممبر پر، ریمنڈ کے ممبر پہ حضرت جی مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ سے، جمشید علی خان رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. سنا؟ ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے. تو پھر اہل بیت پورے ماننے میں کامیابی ہے، ادھورے اہل بیت ماننے میں کامیابی نہیں ہے. میں آ رہا ہوں نبوت کی اولاد پہ، اولاد کی اولاد پہ، حضرات حسنین تک. حسنین تو کیا، میں تو آج تک نبوت کے نواسوں کی اولاد کو سادات سر کی پگڑی اور عزت ماننے کے تیار ہوں. لیکن شروع تو نبی کی بیویوں سے ہوتا ہے، انہیں تو مانا جائے، احترام انہیں تو دیا جائے، مقام اور مرتبے میں انہیں تو سمجھایا جائے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ہم نے اہل بیت کا مطلب صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، صرف حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تک محدود کیا. جی نہیں، اہل بیت میں اول مراد بندے کے گھر والے ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام گھر والے مراد ہوتے ہیں. تو نبوت کی اہل بیت میں حضرت اماں خدیجہ ہیں، نبوت کی اہل بیت میں حضرت اماں سودا ہے، نبوت کی اہل بیت میں حضرت اماں عائشہ ہے، نبوت کی اہل بیت میں حضرت اماں حفصہ ہے، نبوت کی اہل بیت میں حضرت جویریہ ہے، نبوت کی اہل بیت میں حضرت ام سلمہ ہے، نبوت کی اہل بیت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ ہے، نبوت کی اہل بیت میں زینب بنت خزیمہ حضور کی بیوی، زینب بنت جہش حضور پاک کی بیوی، اور رسول اللہ کی باقی تمام بیویاں. یہ نبوت کی اہل بیت، نبوت کی عزت، نبوت کی پگڑی، نبوت کا ناموس اور نبوت کے گھر کی عزت و ناموس ہے. اور قرآن کریم نے انہیں اہل بیت کہا ہے. آپ قرآن کریم کھولیے، پہلا صفحہ کھولیے سورۃ احزاب کے 22ویں پارے کا. تو قرآن کریم آیت شروع کرتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. قرآن کریم پورا ذکر نبی کی بیویوں کا کر رہا ہے. یا نساء النبی، اے نبوت کی وائف، نبوت کی بیویوں. اللہ نے ان کی بات سنی. لستن کأحد من النساء، تم جیسی اس دھرتی پر کوئی عورت نہیں ہے. یہ لفظ احد کا معنی آپ نے سمجھنا ہو تو قل هو اللہ سے سمجھ لو. قل هو اللہ احد، جیسے اللہ جیسا کوئی الہ نہیں، ایسے اہل بیت میں پہلا فرد نبوت کی بیویوں جیسی کائنات میں شخصیت. وہاں قل هو اللہ احد ہے، یہاں لستن کأحد ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. تو قرآن کریم میں اہل بیت کا پہلا ذکر نبی کی بیوی. میں مانتا ہوں اس میں نبی کے لیے خاندان کے فرد، خاندان کے مرد ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن پورے اور ادھورے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کسے بھلا دیا جس کو یاد کرنا تھا. ہم کس کے چکر میں بہ پڑے، کن لوگوں کے معاملات کو ہم لے پڑے. مسلمانوں اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں. اللہ نے نبوت پہ دین اتارا، حضور نے صحابہ اہل بیت کو دیا، وہاں سے ہم تک پہنچا. سچی بات کریں گے، سچی بات سنیں انشاءاللہ. تو نبوت کی اہل بیت کی بات ہے. اور پھر رب نے آیت اتاری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والیوں، اللہ نے تم سے وعدہ کر دیا کہ تمہیں پاکیزہ کر دے. یہاں لفظ کم میں کچھ مذکر بھی داخل ہے مؤنث کے ساتھ ساتھ. پیچھے کن نہ تھا، پھر کم ہے.
اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت میں بیویوں کے ساتھ کچھ مزید افراد بھی شامل ہیں جن کو حدیث قصاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، اور پھر آگے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَعْ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہاں بیت تھا، یہاں بیوتکن ہے، ایک ہی لفظ کے ساتھ ہے، وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَعْ فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے جو تمہارے گھروں میں، نبی کی بیویوں تمہاری گھروں میں قرآن اور حدیث آ رہی ہے، اس کو دہراؤ، اس کو یاد کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر بڑا کرم کر دیا ہے۔ یاد کریں۔ اب جب یہ آیت آئی، کہاں آئی؟ حضور کہاں بیٹھے تھے؟ میں آپ کے سامنے پوری تفصیلی دلائل کے لیے یہ کتابوں کے حوالہ جات لایا ہوں۔ میں نے کہا کسی نے سوال کرنا ہو تو میں جواب دوں پوری ترتیب کے ساتھ۔ یہ آیت صرف میں پڑھ رہا ہوں، تفسیر کے لیے مفسرین کے 15 حوالہ جات میں رکھ سکتا ہوں کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں جب یہ آیت اتری حضور کہاں تھے۔ آپ اٹھائیے تفسیر، اردو کی اٹھا دیں آپ کی مرضی، عربی کو اٹھا دیں آپ کی مرضی، روح المعانی اٹھائیں آپ کی مرضی۔ احناف کی اس دھرتی پہ سب سے بڑی تفسیر ہے، 30 جلدوں میں امام محمود الوسی کی تفسیر ہے، اس سے بڑی تفسیر احناف کی عربی زبان میں اس دھرتی پہ نہیں ہے۔ تو انوار الفجر ایسی جلدوں کی وہ انقا ہے دنیا میں۔ آپ اردو میں آ جائیں، مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی معارف القرآن لے لیں، یا مولانا ادریس کاندھلوی کی معارف القرآن لے لیں، اردو میں بھی دیکھ لیں، عربی میں دیکھ لیں، تمام ہمارے اکابر میں لکھا ہے کہ جب آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، حضور پاک علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، پیغمبر کی بیوی حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضور پاک علیہ السلام موجود ہے۔ جب آیت اتری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب توجہ، پوری توجہ کامل کے ساتھ سننا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو طلب فرمایا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے گھر میں آیت اتری ہے، سنا دی گئی ہے، بتلا دی گئی ہے کہ یہ آیت آ گئی شان اہل بیت کی۔ اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو بلوایا۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، یہ آ گئے فَجَلَّ لَهُمْ بِكِسَائِهِ۔ مجھے ذرا چادر دکھا دیں اگر کسی کے پاس کھلی ہوئی۔ ہاں جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو پورا منظر سمجھائے دیتا ہوں۔ یہ چادر ہے نبی علیہ السلام کی، جس کو اللہ کے رسول نے لیا ہوا ہے۔ جب حضرت امام حسن آئے، بچپن آئے، امام حسین آئے، حضرت فاطمہ آئے اور حضرت علی آئے، انہیں بلوایا اور یوں چادر اٹھائی اور انہیں کہا اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ یوں فَجَلَّ لَهُمْ بِكِسَائِهِ، چادر کا پلو ان کے اوپر رکھا اور انہیں اپنی چادر پہ لیا۔ سنیں، چادر جب یوں چادر پہ رکھا اور چادر کے نیچے انہیں لیا، اب دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فَتُطَہِّرُهُمْ تَطْہِیرًا۔ اللہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک فرما دے۔ مجھے بتائیں، میں اس حدیث کے منکر کو بے ایمان سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے اس حدیث پر، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے آیت اترنے کے بعد انہیں شامل فرمایا چادر کے نیچے اور دعا کی۔ اگلا لفظ سنیں، روایت میں موجود ہے فَجَذَبَهُ مِنْ زَاوِيَةٍ۔ یہ دیکھیں، چادر کے نیچے آئے نا تو ایک کونے پہ حضرت ام سلمہ نے چادر کو تھوڑا سا پکڑا، لِأَنِّي أَدْخُلَ مَعَهُمْ، کہ میں حضور کی بیوی بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤں، اندر شامل ہو جاؤں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر۔ ام سلمہ تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کیوں ہم پورے اہل بیت نہیں مانتے؟ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ کی حدیث، مفسرین کی تفسیر، قرآن کی آیت کی وضاحت اب بتاتی ہے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کی اولاد بھی۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی اور فرمان کو بھی۔ جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان، حضور کا فرمان نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ اچھا، ایک سوال آپ کے دماغ میں سوال آئے گا، مولانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو 4 ہیں، صرف اماں فاطمہ کو کیوں بلایا گیا؟ باقی بیٹیاں
آپ کا سوال حق بنتا ہے، جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت کس ہجری میں اتری؟ بولیے 9۔ آپ اٹھائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں پہلی 3 بیٹیوں کی سن وفات 9 ہجری تک حضور کی تینوں بیٹیاں فوت ہو گئی۔ کسی بے ایمان کو یہ بے ایمانی کرنے کی جرت نہ ہو، کسی معترض کو یہ ڈنگ مارنے کی عادت نہ ہو کہ وہ یہاں نبوت کی باقی بیٹیوں کا انکار کرے۔ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی، صرف حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا چوتھی اور چہیتی بیٹی اس دھرتی پر زندہ سلام۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی 7 اولادیں، 6 اولادیں حضور کی دنیاوی زندگی میں انتقال فرما گئی۔ 7 اولادیں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے ہیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ 4 حضور کی بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے، آخری بیٹے کا نام ابراہیم ہے، درمیان والے بیٹے کے 5 نام ہیں، طیب ہے، طاہر ہے، مطیب ہے، مطہر ہے، عبداللہ ہے۔ اس لیے لوگ اس شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کے 5 نام ہیں وہ سمجھتے 5 بیٹے ہیں۔ میں نے اس لیے پہلا اور آخری پہلے بتایا، درمیان والا بعد میں سمجھایا، تاکہ آپ کے دماغ میں یہ فطور کا خلیہ ہی نہ آئے، یہ جو غلط معاملہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ اچھا، اس بیٹے کے اتنے نام کیوں ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں نا، تو پاکیزہ زمانہ ہے، طیب بھی کہا، طاہر بھی کہا، مطیب بھی کہا، مطہر بھی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 7 اولادیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 6 دنیا سے رخصت ہوئے حضور کی موجودگی میں، تینوں بیٹے بھی اور پہلی تینوں بیٹیاں بھی، ماں سوائے خاتون جنت۔ خاتون جنت، بلکہ ایک جملہ بڑھ کے کہوں، جنت کے سربراہوں کی اماں جان، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کے اگر لفظ بولو تو شریعت مجھے اجازت دیتی ہے۔ امام حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سربراہ ہیں نا۔ بیٹے کس کے ہیں؟ اماں فاطمہ کے۔ اولاد کی جنت کہاں ہوتی ہے؟ بولو بولو، اللہ نے آپ کو زبان دیا، جواب دیں، اولاد کی جنت کہاں ہوتی ہے؟ وہ شخصیت جس کے قدموں کے نیچے جنتی جوانوں کے سربراہان کی جنت ہوتی ہے، اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ وہ شخصیت، وہ عالی مرتبہ شخصیت جس کے قدموں میں جنتی جوانوں کے سربراہان کی اپنی جنت موجود ہے، اماں فاطمہ۔ یہ نبوت کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد دنیا سے تشریف لے گئے، اماں فاطمہ زندہ رہے۔ اچھا، حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا ہے۔ زہرا پھول کو کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ زہرا لقب حضور کی باقی بیٹیوں کا نہیں ہے، صرف حضرت فاطمہ کا ہے؟ کیوں؟ وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، باقی بیٹیاں بھی حضور کی لخت جگر، نور نظر ہے، پیغمبر کے دل کا ٹکڑا، جگر کا حصہ ہے۔ نبوت کا ان سے پیار پوری ترتیب مسلمہ سے کتب احادیث میں موجود ہے۔ بڑا پیار تھا حضور کو اپنی ہر بیٹی سے، لیکن اماں فاطمہ کو جو لقب ملا ہے نا زہرا، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زہرا پھول کو کہتے ہیں، اور اماں فاطمہ سے اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ نسل بیٹی سے چلی ہے۔ دنیا میں نسل بیٹے سے چلتی ہے نا، حضور کی خصوصیت ہے کہ نسل بیٹی سے چلی ہے۔ تو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نسل دنیا میں پھیلی ہے۔ زہرا پھول کو کہتے ہیں، پھول سے خوشبو بھی کرتی ہے، فاطمہ سے نسل محمد مصطفیٰ بھی کہی ہے۔ جب ہم سادات کا جملہ کہتے ہیں، اس میں اگر فاطمی سادات ہوں تو نبوت کی اسی بیٹی کا سلسلہ نسب دنیا میں۔ اور میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں جب حضور کی بیویاں بھی آ گئیں، اب آئیے نبوت کی جو بیٹی زندہ سلامت تشریف فرما تھی، حضور نے انہیں بلایا، اماں فاطمہ، ان کے خامد کو، حضرت علی، ان کی اولاد کو، حضرت امام حسن امام حسین کو، فجل لہم بکسائہ، انہیں چادر کے نیچے لیا اور ان کے لیے دعا کی۔ کیا مطلب؟ اللہ جس گھر میں موجود ہوں، بیت ام سلمہ،
ان کے لیے تو آیت اتر گئی، اللہ اس فضیلت میں میری اہل بیت بھی شامل ہیں جو یہ میرے یہ ہیں، ان کے اوپر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل نازل فرما دے۔ تو اب بات ہو گئی قرآن والی، اہل بیت نبی کی بیویاں، فرمان والی نبی کا یہ خاندان۔ اب اہل سنت والجماعت وہ ہے، سنی مسلمان وہ ہے، حق بندہ وہ ہے جو اس حقیقت کو مانے جو اللہ کے قرآن میں ہے، اس حقیقت کو مانے جو نبوت کے فرمان میں ہے، کیونکہ قرآن مانے تب بھی ایمان، حدیث مانے تب بھی ایمان، قرآن کا انکار کرے تب بھی بے ایمان، حدیث کا انکار کرے تب بھی بے ایمان۔ ہم بے ایمان نہیں ایماندار ہیں، قرآنی اہل بیت بھی مانتے ہیں، حدیث کے فرمانی اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اہل بیت کی بات ہو خیال کرنا پورے اہل بیت، کبھی کوئی غلیظ نسل کا غلیظ کیڑا، کوئی منبع کفر کا کوئی فرد تمہیں اٹھا کے یوں نہیں کہہ سکتا کہ نبوت کی بیویوں میں اماں عائشہ، نبوت کی بیویوں میں اماں خدیجہ، نبوت کی بیویوں میں حضرت حفصہ نبوت کی اہل بیت سے باہر ہے۔ وہ نعوذ باللہ انہیں اہل بیت سے باہر کہے گا، خود اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے بات تسلی سے مسئلہ پورا سمجھیں تو ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ میں نے تمہیداً آپ کے سامنے گفتگو کی ہے تاکہ آپ یہاں سے اٹھے تو یہ مائنڈ سیٹ لے کر جائیں کہ ہم سنی مسلمان پورا دین مانتے ہیں، پورے دین پہ چلنے میں کامیابی ہے تو پورے اہل بیت نبی کے گھر والوں سے لے کے نبی کے خاندان تک۔ اس لیے یہ الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اگر آپ کو کہے کہ ان 5 تن میں یعنی نبوت کے بعد باقی 4 تن کو آپ اہل بیت نہیں مانتے، آپ کے نبوت کی 11 بیویوں کو تو اہل بیت نہیں مانتا، اگر نعوذ باللہ اہل بیت کے نہ ماننے کا کفر ہے تو پہلے اس کے اوپر ہے جو نبوت کی بیویوں کا انکار کر رہا ہے۔ اور ایک بات مزید بھی سنیں، حیرانگی کی بات ہے آج اماں فاطمہ کی محبت کا دھم بھر کے اماں فاطمہ کی بہنوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک ظالم ایک دن میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں نبی کی تو ایک ہی بیٹی تھی۔ میں نے کہا رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تم نے، قیامت میں حضور سے سفارش لینے کی امید رکھ کے بیٹھے ہو، کس منہ سے سفارش لوگے؟ نبوت کی 3 بیٹیوں کو تم نے انکار کر دیا، تو بخشش سمجھتے ہیں اپنی؟ یار میری ایک بیٹی کا کوئی انکار کرے، میں زندگی اس کو آنکھ محبت کی اٹھا کے نہ دیکھو، تو نبوت کی 3 لخت جگر نور نظر کا انکار کر دے، اور اماں فاطمہ تمہیں سفارش کر کے جنت بھجوائیں گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو اپنی بہنوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ صرف ایک حوالہ ان سے پوچھئے، بتاؤ اماں فاطمہ کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کتنے بیٹے تھے؟ فیصلہ ہو جائے گا۔ اماں فاطمہ کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن بچپن میں انتقال کر گئے، اور 3 بیٹیاں ہیں۔ جرت کر پین مجھ سے لے اور ان کا نام لکھ دے جو اماں فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا نام بنایا تھا۔ اس دھرتی پہ کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اہل حق کا اس مسئلے پہ مقابلہ کر جائے۔ پتہ ہے اماں فاطمہ نے کیا نام رکھا تھا اپنی بیٹیوں کا؟ اپنی بہنوں والا، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ اماں فاطمہ کی 3 بہنیں ہیں، ترتیب بھی یہی ہے، تو اماں فاطمہ کی 3 بیٹیاں تھیں، یہی نام رکھا، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ مجھے بتائیں خالہ کا نام بھی وہی ہو اور بھانجی کا نام بھی وہی ہو، کتنی بڑی محبت ہے۔ خالہ اور بھانجیوں کا ایک جیسا نام، ایک ہی گھر کے اندر آپ حزمہ فاطمہ کے علاوہ اس دھرتی پر مثال پیش نہیں کر سکتے۔ کیا اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کم اپنی بہنوں سے محبت ہے؟ میں دلائل اپنی جگہ کہ قرآن میں نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہے، اپنی جگہ دلیل، میں اس سے ہٹ کے صرف کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ قرآن نے نبی کی بیٹیاں کہا ہے، بیٹی نہیں کہا۔ کل ازواجک یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آیت نمبر 60 میں رب نے سورۃ احزاب میں فیصلہ کیا ہے کہ اے نبی ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں، رب فرما رہے ہیں کل ازواجک، زوج نہیں، زوجہ نہیں، ازواج، بناتک، بنت نہیں، نساء المؤمنین، امرأ مؤمن نہیں۔ کیا تینوں پرولر جمع کے لفظ، سنگولر اور واحد نہیں ہے۔
فرمایا نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مؤمنین کی عورتوں کو یہ کہہ دے کہ وہ پردہ لازمی کریں۔ یہ جو حکم اترا ہے اس میں اللہ نے بناتک فرمایا ہے، بنتک نہیں فرمایا۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو بنتک کا لفظ ہوتا۔ ایک ظالم نے جھوٹ بول کے مجھے کہا، اس نے سمجھا میرا جھوٹ جل جائے گا، لیکن ہم نے اس کو جھوٹ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا یہاں امت کی بیٹیاں مراد ہیں۔ میں نے کہا جی میرا پتر، جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ لنگڑا بھی ہوتا ہے، لولہا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، اور وہ پاگل بے وقوف بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا اگلا لفظ ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین اور امت کی بیٹیوں کو بھی کہہ دو۔ اگلا لفظ الگ کھلوتے ہیں میرا پتر، آگے امت کی بیٹیوں کے لیے الگ لفظ ہے۔ تو جھوٹ بول جائے اور اس جھوٹ میں چلا جائے، نہ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کا جڑا ہوا سامنے لفظ موجود ہے۔ ادھر جب کہا گیا نبی کی بیٹیوں کو کہہ دیں، آگے کہا امت کی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں، تو امت کی بیٹیوں کے لیے الگ لفظ ہے۔ ظالم اس میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے۔ جو بندہ ان نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دے وہ نبوت سے سفارش نہیں لے سکتا، اور اما فاطمہ کے در پہ حاضر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے آگے کوئی کہے جی میں حضرت علی کے پاس چلا جاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی اپنی بیوی کی ان بہنوں سے اتنا تعلق ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بیوی کے مشورے کے ساتھ وہی طے کر رہے ہیں۔ پھر کہیں میں حضرت حسن اور حسین سے جا کے سفارش لے لوں گا۔ حسن اور حسین ان اپنی خالاؤں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنی بہنوں کے نام بھی وہی ہیں جو ان خالاؤں کے ہیں، اور خالہ کی مخالفت کر کے تو حسین اور حسن سے سفارش نہیں لے سکتے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاندان کا تعلق میں زہرا اما فاطمہ الزہرا کے لیے ہے، کیونکہ یہ زہرا کا معنی پھول ہے، پھول سے خوشبو بھی کرتی ہے۔ حضرت اما فاطمہ سے نسل سادات دنیا میں پھیلی۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار، کتنی محبت ہے ان تمام کے ساتھ۔ آؤ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نبوت کو اپنی بیویوں سے کتنا تعلق ہے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی معاملات اپنی جگہ، لیکن بیویوں کو اس حد تک گنجائش دی ہوئی ہے کہ باقی کوئی بندہ وہ جملہ بولے تو کافر ہو جائے، لیکن نبی کی بیوی وہ جملہ بولے تو بیوی ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان بھی رہے، صحابی بھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہے۔ اللہ، میں ایک دفعہ پھر لفظ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھو۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں محسوس کر لیتا ہوں، فیلنگز میں آ جاتا ہے جب مجھ سے راضی ہوتی ہے اور جب مجھ سے خفا اور ناراض ہوتی ہے۔ اما عائشہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں نا تو آپ کوئی بات کریں اور آپ کو قسم اٹھانی پڑے نا، فورسیبل سینٹینس، مضبوطی جملے کے لیے، تو آپ کہتی ہیں لا ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہے، ایسی بات ہے۔ اور جس وقت آپ مجھ سے خفا بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں لا ورب ابراہیم علیہ السلام، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ زیر لب مسکرائی، خیر رسول اللہ بات تو آپ نے ٹھیک فرمائی ہے، لیکن میں آپ کا لام جو ہے نا وہ زبان سے چھوڑا ہے، دل میں تو پیار ہے نا۔ آپ نے اللہ کہہ دیا، آپ سنیں مسئلہ، سنیں۔ اگر کوئی امتی یہ لفظ نبی کو کہہ دے کہ میں نے آپ کا نام زبان سے چھوڑا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان جل جائے گا، ختم۔ لیکن نبوت کی بیوی نے یہ لفظ کہا ہے، ذرہ بھی فرق نہیں پڑا، کیوں یہ اہل بیت بھی ہے، نبی کی بیوی بھی ہے۔ مقام ہے نا یار، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسپیس ان کو نہیں دی نبوت نے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اتنی گنجائش نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اما فاطمہ کا تعلق میں بتا رہا تھا، اب سنیے ذرا۔ اما فاطمہ سے جس سے نسل سادات دنیا میں پھیلی، کتنا پیار ہے رسول اللہ کا، کتنی محبت ہے، اب سنیں۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے، اما فاطمہ تشریف لائی تھی، حضور پاک علیہ السلام نے ان کے کان میں 2 مرتبہ بات فرمائی تھی۔
ایک مرتبہ اما فاطمہ روئی تھی، ایک مرتبہ ہنس پڑی تھی۔ حضرت رسول اللہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اما عائشہ نے یہی بات حضرت فاطمہ سے پوچھی کہ بیٹی مجھے بتائیں آپ سے آپ کے والد نے کیا بات کی تھی اس وقت، وہ کون سی حدیث، کون سے مسئلہ تھا جس پر آپ روئی بھی تھی اور پھر آپ بعد میں ہنسی بھی ہیں دوسری مرتبہ۔ اما فاطمہ نے ان کو بتایا ہے، کیوں؟ بیٹی ماں کی عظمت جانتی ہے اور اپنے ابا سے محبت بھی جانتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فاطمہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شاید میں اس بیماری میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ہمیں رو پڑی، ظاہری بات ہے اما فاطمہ کو تو وفات کی تکلیف کے بارے میں آتا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، محراب میں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لفظ میں جتنا درد ہے نا میں ان کو لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس الفاظ کے لیے میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں اس درد کو بیان کرنے کے لیے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ لفظ علماء جانتے ہیں کہ عرب کے یہ جو لفظ بولے گئے نا کتنا اپنے اندر درد ہے۔ اماں فرماتی ہیں کہ نبوت کے جانے کے بعد جو میرے اوپر تکلیف ٹوٹی، نبوت کی جدائی کا غم بتا رہی ہیں کہ جو میرے اوپر تکلیف ٹوٹی، یہ تکلیف روشن دن پہ آتی تو کالی رات بن جاتا، روشن دن پہ آتی کالی رات بن جاتا وہ دن۔ اماں عائشہ کو کہا کہ اما جان مجھے رسول اللہ نے ہی بات سنائی تھی، تو اس پہ رو پڑی تھی۔ کہ پھر دوسری مرتبہ حضور نے آپ کو سر مبارک کے قریب کیا تھا اور آپ کو ایک جملہ فرمایا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہا اس وقت اللہ کے رسول نے جب مجھے روتے دیکھا تو مجھے تسلی دی کہ فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے۔ رسول اللہ کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا انتقال۔ میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میں نے اہل بیت کا ذکر شروع کیا، اب آئیے رسول اللہ کے نواسوں پر، نواسوں پر بھی داماد پر بھی، دونوں پہ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام فرد کا نام نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان یاروں میں ایک یار کا نام ہے جس کے لیے رہتی دنیا کے پاس جرت نہیں ہے کہ مثال پیش کر سکے۔ ہر موقع پہ کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو پورا کیا ہے جو عام بندے کے لیے مشکل ہو جائے۔ خیبر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ میں نے خیبر اپنی آنکھوں سے، خیبر قدیم بھی جدید بھی دیکھا ہے، وزٹ بھی کیا ہے۔ خیبر میں قلعہ قموس، آج بھی وہ قلعہ موجود ہے جو 16ویں نمبر پہ خیبر میں فتح ہوا تھا۔ 15 قلعے باقی صحابہ کرام نے فتح کیے، یہ 16واں قلعہ بڑا سخت تھا، مرہب بےایمان کے زیر کنٹرول تھا، اور یہ وہ مرہب تھا جو کہتا تھا میں 1000 لوگوں سے اکیلا لڑوں تو کافی ہو جاؤں گا، اس کے زیر کنٹرول تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے لیے دعا کی تھی، حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، ان کی آنکھوں پہ نبوت نے لعاب لگایا تھا۔ یہ وہی لعاب مبارک ہے جو حضرت صدیق کی ایڑی پہ لگا تھا۔ صحت ملی نا، یہاں بھی صحت ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تکلیف رہی نہیں، تکلیف رہی بھی نہیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ تکلیف تھی، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہلے کوئی مسئلہ تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کوئی آنکھوں میں آشوب کا پانی اتر آیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے پہ آئے تھے، آپ سیرت حلبیہ اٹھائیں، امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی، لفظ میرے ہوں گے، بات اور مفہوم ان کی ہوگی۔ جب حضرت علی گئے نا تو عمر بالکل نوجوانی کی تھی، اور ظاہراً دیکھنے میں مرہب کو یہ مغالطہ لگا کہ مسلمانوں نے کسی نوجوان کو، کسی ایک بچے کو میری طرف صلح کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو ظالم نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا نا تو ایک شعر کہا، مراد یہ تھا کہ میں تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میں کیوں صلح کروں؟ تو حضرت علی نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، یہاں صلح ولا والی بات نہیں ہے، تیرے مقابلے میں وہ شیر آیا ہے جس کو ماں گود میں شیر کہتی تھی۔
فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا علیہ غابات کریہ المنظرا، میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اس وقت مجھے گود میں شیر کہا تھا جب میں ماں کی گود میں تھا، آپ میرے سامنے دو دو ہاتھ کر لے، تجھے یہ منظر دیکھنے میں واقعی یہ طے کرنا ہوگا کہ اے کاش میں علی کا مقابلہ نہ کرتا۔ ایک دفعہ ہاتھوں سے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا معاملہ ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جن کے لیے میں نے کہا میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، نبوت کے نواسوں میں کئی نام ہیں۔ حضرت زینب کی اولاد بھی ہے، حضرت رقیہ کی بھی ہے، حضرت ام کلثوم دنیا سے بغیر اولاد کے رخصت ہوئی، اما فاطمہ بھی ہیں۔ نبوت کے 9 نواسیاں اور نواسے ہیں، لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں فاطمی اولادوں کی، امام حسن اور امام حسین کی، یقین مانے اتنے فضائل نبوت کے ساتھ محبت کے، اتنا تعلق نبوت کے ساتھ ان کا، نبوت کی کندھوں پہ سواری۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھنے سے لے کر دنیا میں ان کے مقام تک بتانے پر بات فرمائی ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کئی جگہ موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو محبت، ان کے ساتھ جو تعلق، ان کے ساتھ جو عشق اور ان کے ساتھ ایسی اپنی یگانگت کی بات فرمائی ہے کہ یقین مانے اس دھرتی پہ اس کی مثال پیش کرنا، اس دھرتی پہ اس طرح کے معاملات کو پیش کرنا یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اگر میں صرف بات کروں تو اتنی بات کر سکتا ہوں کہ حضرت امام مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین کے لیے نبوت کی زبان سے ایک جملہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین پیدا نہیں ہے، پیدا ہونے سے پہلے نبوت نے ان کے آنے کی خوشخبری دی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ اس پر وہ روایت ذکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل بنت حارث ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، رأیت حلما منکرا لیلا فما ہوا، کہ میں نے بہت برا عجیب خواب دیکھا، حضور کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا میں نے تو ایسا خواب دیکھا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ خواب کیا تھا، برا برا تو کہہ رہی ہو، کوئی ذکر تو کرو، وہ خواب کیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ بہت سخت تھا۔ کہ بیان کرے تھے جی کیا خواب تھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ رأیتک ان قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا کوئی ٹکڑا کٹ گیا اور وہ کٹ کے میری گود میں آ پڑا۔ یا رسول اللہ میں نے تو ایسے دیکھا۔ حضور نے خواب سنا تو حضور خوش ہو گئے۔ اما ام فضل ابن عباس کی اما پریشان، حضور خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کی بندی، فقال رسول اللہ رأیتی خیرا، یہ تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ اچھے خواب کا مطلب؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا کیا؟ فرمایا تلیت فاطمہ انشاءاللہ غلامن، اللہ حضرت فاطمہ کو بیٹا دے گا۔ یکون فی حجری، وہ تو تیری گود میں آ کے پرورش پائے گا۔ فولدت فاطمہ حسینہ فکان فی حجری کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر حضرت حسین پیدا ہوئے اور حضرت حسین کی تربیت میں نے اپنی گود میں کی۔ آمد حسین سے پہلے آمد کی خوشخبری اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ کتنی محبت کی بات آئے گی، کتنا پیار آئے گا۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں تک بس نہیں کیا اور یہاں تک اس معاملے کو نہیں رکھا کہ آپ اس کو یوں دیکھیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ان سے اتنا پیار فرمایا، اتنا تعلق رکھا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف ان کی آنے کی خوشخبری نہیں دی، رسول اللہ نے اس شجر نسب کی فضیلت بھی بتائی ہے
کان میں اذان بھی کہی ہے، جنتی نام بھی رکھے گئے، اور نبی پاک نے گھٹی بھی دی ہے۔ اپنی پہلے کی پہلی جو بچے کو خوراک ملتی ہے اسے گھٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے، وہ بھی امام حسن و حسین کا رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر عقیقے کے بعد سر کے بال مونڈ کے چاندی کی وزن کے برابر صدقہ کیا جاتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور بعض موقع ایسے آئے ہیں جن موقعوں پہ حضرت رسول اللہ پانی پینے لگے تو حضرت حسین نے وہاں پانی مانگا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی انہی کی طرف کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی مسند ابو داؤد میں حدیث پاک موجود ہے۔ ان ابی فاختہ قال قال علی رضی اللہ عنہ زارنا رسول اللہ فبات عندنا، فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ ہمارے گھر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا بڑا حصہ ہمارے ہاں قیام فرمایا۔ جب صبح ہوئی فرمایا والحسن والحسین نائمان، یہ دونوں میرے شہزادے حسن اور حسین سوئے ہوئے تھے۔ فاستسقى الحسن فقام رسول اللہ الى قربۃ لنا فجعل يعصرها في القدح ثم يستسقي فناول الحسین ليشرب معه فمنع وضع بالحسن۔ فرمایا ایسے ہوا کہ حضرت رسول اللہ پانی پینے لگے، امام حسین کی آنکھ، امام حسن کی آنکھ کھلی، انہوں نے بھی پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دینے لگے تو حضرت حسین بچے تھے، انہوں نے بھی مانگا تو حضرت پاک نے پہلے امام حسن کو پلایا پھر حضرت حسین کو پلایا۔ کہ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے خود پیا تو حضرت اماں فاطمہ نے پوچھا کہ آپ نے چھوٹے کو بعد میں پلایا؟ فرمایا بڑے نے مانگا پہلے تھا، اگر چھوٹا پہلے مانگ لیتا تو پہلے ان کو پیش کر دیتا۔ آپ مجھے بتائیں جو اس طرح محبت اور گھر کے معاملات اور اس طرح تعلق ہو، آپ ان تعلق کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ اصل میں نے یہی روایت اٹھانے کے لیے سنانے کے لیے کتاب اٹھائی تھی، 2 روایتیں تو سامنے آ گئی، میں نے کہا وہ بھی سنا دوں۔ حضرت مولانا میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کیا، لوگو میں حسین ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مشتمل ہے۔ یہ 6 جلدوں میں آئے گی، یہ اس کی پہلی جلد ہے، دوسری جلد اس کی ابھی اندر موجود ہے۔ یوں نہیں ہوگا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لوگ حضرت حسین کا بچپن سناتے ہیں پھر شہادت سناتے ہیں۔ میں حضرت حسین کی 58 سال کی زندگی میں ہر سال کو زیر ترتیب لا رہا ہوں پوری انشاءاللہ تعالی۔ یہ حضرت حسین کی زندگی پہ ایک انسائکلوپیڈیا کہلا ہے۔ اس پر مجھے قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان نے 2 صفحات پہ تقریر کر کے دستخط کیے ہیں، میرے پاس اب بھی موجود ہے، میرے لیے بہت بڑی سند ہے۔ قائد ملت اسلامیہ نے 2 صفحے لکھے، پتہ ہے کس دن لکھے؟ مجھے بلایا، ایک عرصہ تک اس کتاب کو پڑھا، اگلے دن فرمایا صبح نماز میرے پاس پڑھنا۔ میں صبح نماز پہنچا تو حضرت کے ساتھ نماز کے متصل بعد ہم بیٹھے، 8:30 بج گئے، اس کتاب کو دیکھتے فرماتے واہ یہ لکھا، بڑی ترتیب سے کئی سوالات و جوابات کیے اور پھر مجھے حضرت نے تقریر لکھ دی۔ جب تاریخ کی باری آئی تو دن کون سا ہے؟ وہ دن کون سا تھا؟ کہ جی 11 ستمبر ہے۔ حضرت نے فرمایا 9/11 ہے نا، کہ دیکھو 9/11 ہے نا، تاریخی دن ہے، تو میں بھی تاریخی الفاظ لکھ رہا ہوں۔ تو میں اسی کتاب سے جو ابھی زیر ترتیب ہے اس کے لیے دعا فرمائے اللہ اس کی جلد تکمیل فرما دے۔ اس سے ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اب ذرا توجہ سے سننا۔ حضرت رسول اللہ کا امام حسن اور حسین سے پیار کتنا ہے، یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک المعجم الاوسط میں حدیث لائے ہیں۔ یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 2682 ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، فرمایا نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فلما کان فی الرابعہ، ابھی 4تھی رکعت میں تھے، اقبل الحسن والحسین، حسن اور حسین اپنے گھر سے نکلے، دوڑتے دوڑتے آئے رسول اللہ کے پاس۔ ابھی جو نماز میں ہیں انہوں نے سوچا بچے ہیں ٹھہر جائیں گے، حضور سلام پھیریں گے پھر ان سے محبت ہوگی۔ کہا جی نہیں، حتی رکب علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نماز کے اندر رسول اللہ کی کمر مبارک پہ ایک سائڈ پہ سوار ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں نہیں اتارا، فرمایا انہیں یہاں بٹھائے رکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے نماز پوری کی، نماز کے بعد ان کو یوں اٹھایا
اپنے سامنے بٹھایا، فلما سلم وضعهما بین یدی، انہیں اپنے قریب بٹھایا، واکبر الحسین، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں سامنے کیا، فحمل رسول اللہ حسن علی عاتق الایمن والحسین علی عاتق الایسر، دونوں کو سامنے بٹھا کے یوں اٹھایا کہ ایک کا منہ دوسرے کی طرف اور دونوں کندھوں پہ آ گئے، ان کو کندھوں پہ بٹھا کر حضور پاک صحابہ کو خطبہ دینے لگے، تاریخی خطبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا، فقال ایھا الناس، فرمایا اے لوگو ذرا متوجہ ہو جاؤ، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، آؤ میں تمہیں خبر دوں، تمہیں بتاؤں، تمہیں سناؤں، تمہیں سمجھاؤں کہ وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ نے بہتر نانا اور بہتر نانی عطا فرمایا ہے، بتاؤں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، میں تمہیں بتاؤں وہ کون سے بہتر فرد ہیں جن کو اللہ نے چچے بھی خوبصورت دیے، ان کی پھوپھیاں بھی اللہ نے بڑی پیاری ان کو دی۔ کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ پھر حضور نے تیسرا سوال کیا، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، میں تمہیں بتاؤں وہ کون سے بھانجے ہیں جن کو خالہ بھی اچھی ملی، جن کو ماموں بھی بڑے پیارے ملے، تمہیں بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، میں تمہیں ان بچوں کے بارے میں بتاؤں جن خوش نصیبوں کو ابا بھی بڑا پیارا ملا، اماں بھی بڑی محبت والی ملی۔ کہ یا رسول اللہ آپ سوال ہی فرما رہے ہیں، ضرور بتائیے، ہمارے ایمانی پیاس کو بجھائیے، ارشاد فرمائیے وہ خوش نصیب خوش بخت کون ہے؟ حضور پاک نے ہاتھ رکھا دونوں شہزادوں پہ، فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن وہی ہے، یہ حسین وہی ہے۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہے، آگے چلیں، اتنی روایت جتنی میں نے پڑھی ہے اتنی روایت آگے موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ خوش نصیب حسن اور حسین ہیں، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو نانا ملا ہے تو محمد رسول اللہ ملا ہے، جدتہما خدیجہ بنت خویلد، انہیں نانی ملی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ملی ہے، وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اماں ملی ہے تو نبوت کی چوتھی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا ملی ہے، وابوہما علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہیں ابا ملا ہے، والد ملا ہے تو علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے ہیں، وامہما جعفر بن ابی طالب وامتها ام ہانی بنت ابی طالب، انہیں چچا ملے تو حضرت جعفر طیار ملے، انہیں پھوپھی ملی تو علی کی بہن ام ہانی انہیں پھوپھی ملی، وخالہم القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ماموں ملا تو نبوت کا بیٹا قاسم ملا، فرمایا وخالاتہما، اور انہیں خالائیں ملی ہیں، زینب رقیہ ام کلثوم بنات رسول اللہ، نبوت کی تینوں بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم انہیں خالہ کے طور پہ ملی ہے، فرمایا لوگوں یاد رکھنا جدہما فی الجنہ، ان کا نانی نانا جنت میں ہے، ابوہما فی الجنہ، امی اور ابو جنت میں ہے، جدتہما فی الجنہ، نانی اماں جنت میں ہے، امہا فی الجنہ، ان کی اماں جنتی ہے، امہما جنہ، ان کے باپ ان کے جو چاچو ہے وہ بھی جنتی ہے، وامتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی جنتی ہے، وخالاتہما، ان کی تینوں خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم فی الجنہ جو جنتی ہے، وخالہما جتنے ان کے ماموں ہیں وہ جنتی ہیں، کیوں؟ ہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ روایت میں نے الحمدللہ کئی جگہ پڑھی ہے، باحوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مجھے کئی جگہ لوگ کہتے ہیں حضرت پہلی مرتبہ سنا ہے،
میں نے کہا میں حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، المعجم الطبرانی باب الحا بقیت اخبار الحسن ابن علی جلد نمبر 3 صفحہ 66 رقم الحدیث 2682 طبع مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ مصر۔ یوں نہیں ہے کہ میں نے اس کو سن کے لکھا ہے، میں نے پڑھ کے لکھا ہے، مطالعہ کر کے لکھا ہے، دیکھ کے لکھا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بایو ڈیٹا سامنے رکھ دیا اور پھر کہا کہ جب ان کا پورا خاندان جنتی ہے تو من احبہما فی الجنہ، تم بھی چاہتے ہو ان کے خاندان کے زیر اثر رہو تو رکھو پیار ان، پھر رکھو محبت ان سے، پھر رکھو تعلق ان سے، تو تمہیں بھی جنت ملے گی۔ میں یہاں کہنے کے لیے ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، لوگوں یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے پیار، ان سے محبت، ان سے تعلق، ان سے عقیدت و یگانگت اس حد تک ہے کہ رہتی دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ رسالت محمد علیہ السلام کا ان سے کس حد تک تعلق رہا اور کس حد تک پیار رہا۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے محبت رکھی ہے، ان سے پیار رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان سے پیار رکھیں اور ان سے محبت رکھیں۔ آؤ، آپ کا ذوق تازہ ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں تھک تو نہیں گئے؟ نہیں تھکے تو کچھ آپ کا جواب تھکنے والا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ ایک روایت اور پڑھ لوں؟ آؤ ذرا، یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں باحوالہ تاریخ بغداد سے پڑھنے لگا ہوں۔ سنیے، محدث خطیب بغدادی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ نانا جان ہے تو حضور کی تمام بیویاں ان کی نانی ہے نا، نانی میں حضرت خدیجہ بھی ہیں اور حضرت عائشہ بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے تو اپنے نوازوں کو نہیں دیکھا تھا لیکن عائشہ نے تو دیکھا ہے۔ اما عائشہ کا ان سے پیار کتنا ہے، ان سے محبت کتنی ہے، سنیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اما جان عائشہ امام حسن حسین کی نانی اما ارشاد فرماتی ہیں، قالت دخل علی الحسن والحسین، کہ مجھے ملنے آئے میرے نواسے، حسن بھی آئے حسین بھی آئے، فوہبت لہما دینارا، میرے پاس ایک دینار تھا، سونے کا سکہ، ایک دینار۔ دینار بہت قیمتی سکہ ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک دینار، آپ کو پتہ ہے میں دینار کی آپ کو وجہ بتاؤں کہ دینار کتنا ہوتا ہے؟ 20 دینار ہو جائے نا تو 7.5 تولہ سونا بن جاتا ہے۔ کتنے دینار؟ 20 دینار۔ 200 درہم بن جائے تو 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے۔ تو 20 دینار پہ 7.5 تولہ سونا بنے تو ایک دینار کی کتنی ویلیو ہوگی؟ فرماتے ہیں فوہبت لہما دینارا، میں نے انہیں دینار ہدیہ دے دی اور پھر میرے پاس ایک چادر بھی تھی۔ تو ایک دینار دیا تو میں نے کہا جی آدھا آدھا کر لیں، لیکن جب چادر تھی تو دوسری نہیں تھی۔ میں نے سوچا حسن کو پہناتی ہوں حسین رہ جائیں گے، حسین کو پہناتی ہوں حسن رہ جائیں گے، کیا کروں؟ کہتے میں نے ان کی جسمانی حالت دیکھی، بچے تھے، چادر بڑی تھی، میں نے چادر کو 2 حصوں میں بدلا۔ کہتے ہیں چادر کو فشققت مرتی بینہما فردیت کل واحد منہما بشق، میں نے آدھی چادر انہیں پہنا دی، آدھی چادر انہیں پہنا دی، اور یہ دونوں اپنی اپنی چادر اور ایک دینار مشترک لے کر فخرجا مسرورین فرحین، ہنستے مسکراتے میرے گھر سے باہر نکل گئے۔ فرحین، فرحت کا تعلق دل کی خوشی سے، مسرور یہ خوشی کا تعلق جسمانی سے، فرمایا دل بھی خوش تھا، چہرہ بھی ہنستا مسکراتا تھا۔ یہ دونوں اپنی نانی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک دینار لے کر، آدھا آدھا دینار ہوگا، ایک ایک چادر لے کر باہر نکلے، ہنس رہے تھے، یضحکان، دونوں ہنس رہے تھے۔ فلقیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم باہر مل گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے فرمایا کفا کفا، دونوں ٹھہرو ٹھہرو بیٹا ٹھہرو، انہیں ٹھہرایا، پیار کیا، محبت کی۔ فقال قرۃ الاعین قرۃ الاعین، بھئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، من کساکما برنین، کس نے تمہیں یہ خوبصورت چادر پہنائی، وَوَهَبَ لَكُمَا دِینَارًا، اور کس نے تمہیں یہ دینار ہدیہ دیا، فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ اسے بہتر جزا دے۔ میرے بچوں کو دینار بھی ہدیہ دیا، میرے بچوں کو خوبصورتی چادریں بھی پہنائی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے بتاؤ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان دونوں نے کہا کالا، یہ دونوں فرمانے لگے امنا عائشہ، امنا عائشہ، ہمیں ہماری اماں عائشہ نے، ہمیں ہماری اماں عائشہ نے دیا بھی ہے، پہنایا بھی ہے۔ رسول اللہ کو بتایا تو قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتما یا بنیا، میرے بیٹو تم نے سچ ہی کہا، ہی واللہ امکما، واقعی وہ تمہاری اماں ہے، وہ ام کل مؤمن، اور ہر اس دھرتی پہ جو کہنا چاہتا ہے کہ میں صاحب ایمان مؤمن ہوں وہ ان کی بھی اماں ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فواللہ لما سمعت ما سمعت من رسول اللہ احب الی من الدنیا وما فیہا، لوگوں خدا کی قسم جب یہ بات نبوت کی میرے کانوں تک آئے اور پوری دنیا کو مجھ سے لے لے، نبوت کا یہ فرمان مجھے دے دے، مجھے اس پہ سودا سستا۔ یہ اماں جان عائشہ رضی اللہ۔ میرے دوستو یقین مانیں، بعض چیزیں حضرت حسین کی زندگی پر جب میں نے تلاش کی، امام حسن کی زندگی پہ کتنا کتنا وقت رات کو آنسوں کی ٹک ٹکی بن جاتی ہے، تالا بن جاتی ہے، بعضوں کا صفحات گیلے ہو جاتے ہیں۔ کیا محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، کیا تعلق تھا نبوت کے علم سے، کیا معاملہ تھا رسول اللہ کے علم سے۔ میرے دوستو یہ صرف دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، وہ بھی جلد اول، صرف دو باتیں۔ آپ مجھے بتائیں حضرت حسین کا اللہ کے رسول سے کتنا پیار ہوگا؟ یہ تو ہم سرچ کر کے لکھ رہے ہیں، تو جس زمانے میں یہ دونوں نے براہ راست رسول اللہ کی گود میں پرورش پائی ہو، کتنی محبت ہے، کتنا تعلق رہا۔ میرے ساتھیوں، بہرحال میں خلاصے کے طور پہ جا رہا ہوں، اب توجہ رکھنا ذرا۔ یہ وہ عنوان ہے، اس پر میرا گھنٹہ تو پورا ہے، اس سے آگے چل رہا ہوں، یقین مانے جتنا وقت اس پہ لگائے اتنا کم ہے، جتنا لگائے۔ حضرت امام حسین اور امام حسن کی محبت رسول اللہ سے کتنی، فرمایا لوگو اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، فرمایا اے لوگو اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ آپ بھی ان دونوں سے پیار رکھیے، واحب من یحبہما، اللہ آپ اس شخص سے بھی پیار رکھیے جو ان دو سے پیار رکھتا ہے۔ حضرات حسین سے پیار کا معنی صرف حسین حسین کرنا نہیں ہے، حضرات حسن سے پیار کرنا صرف حسن حسن کرنا نہیں ہے، جو مذہب حسنین کا وہی مذہب رکھنا ہوگا، جس سے پیار حسن و حسین نے کیا اس سے پیار رکھنا ہوگا، جو تعلق حضرت حسن حسین نے رکھا اس تعلق کو اپنانا نبھانا ہوگا، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین نے ہمیں بتایا سنایا سمجھایا، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، تب جا کے کل قیامت میں ہمیں حضرت حسین سینے سے لگائیں ہمارے لیے سعادت، امام حسن سے لگائیں ہمارے لیے سعادت۔ اس لیے جو جس چیز کی ان سے محبت اور پیار کی ترتیب ہے ان سے محبت رکھیں، جہاں ان کا معاملہ سختی کا ہے وہیں سختی کا رکھیں، اس لیے حسینی بنے، حسینی کہلوائے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں حضرت حسین سے محبت ملے اور آخرت میں بھی حضرت حسین کے نانا کی سفارش ملے۔ محترم مفتی صاحب حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں۔ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان نے ابھی جو مدارس پر احسان کیا ہے، احباب مدارس پر احسان کیا ہے اور جنگ لڑی ہے مدارس کی، کہ حکومت کو کہا کہ مدارس کا حق کو اتنا رکھ،
ٹھیک ہے، ہمارا حق دیتے رکھ کر کے اس بندے نے خدمت کی ہے. یہ وہ مطالبہ تھا جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم کو کہا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا تھا، لیکن قائد اعظم 48 میں فوت ہو گئے اور علامہ عثمانی 1949 میں فوت ہو گئے. اس کے بعد اب پہلے سفید انگریز کے غلام تھے، پھر کالے انگریز کے غلام ہو گئے، تو وہ اسی میں چلتا رہا. لیکن سلام ہے شخصیت کو جس نے مدارس کو قانونی ڈھانچے میں رکھوایا. ایسی کئی چیزیں اور بھی ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی ایک ہی بات ذہن میں رکھا کرے کہ کراچی سے لے کر چترال کی چوٹیوں تک تمام شیوخان طریقت، تمام شیوخان حدیث، تمام علماء اور مفتیان ان کی اتباع میں ہاتھ باندھے ہوئے ٹھہرے ہیں. اس لیے اگر آپ کا عقل مولانا کو نہیں مانتا تو علماء کے چہرے کو دیکھ کے مولانا کے ساتھ رہنا سیکھیے. مفتی صاحب یزید کے بارے یار کتنی اچھی محفل ہے. تھانو یزید یار سبحان کیا بات، حسینیت کی بات ہے، آپ یزید کو لے کر بیٹھے ہیں. اوے ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں، ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں. یزید کے لیے جو مغفور اللہ کی بات آپ کرتے ہیں نا، یہ حدیث اپنے اندر پوری گفتگو رکھتی ہے، ڈیبیٹ رکھتی ہے. میں تو ایسی محفل میں ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرتا جہاں حضرت حسین کی گرد راہ بھی موجود. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالفرض والمحال میں یہی موقف مان لیتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مغفور اللہم ہے لکھا ہوا ہے، جو لشکر وہاں لے کر گیا قسطنطنیہ پہلا تو وہ بخشا ہوا ہوگا. اگر اس کو مان بھی لیا جائے اس مورد پر تو پچھلے گناہوں کے مغفرت کی بات ہے. اگلا جڑا اس مکالا مل رہا ہے وہ کتنے لے جا سکتے. اگلی بات یہ تو ایسے ہے جو کوئی کہے حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا جنتی ہو گیا. بعد میں وہ کوئی مکالہ مان لے پھر اس گناہ کا وہ بدلہ تو لے گا نا. تو آپ اس طرح وہ یوں نہیں کر سکتے جس انداز میں یہ بات سمجھا رہے ہیں آپ لوگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت صرف ازواج ہیں. حدیث کتاب میں جرا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کو کہا پورے اہل بیت مانو، ادھورے اہل بیت نہ مانو. قرآن والے فرمان والے دونوں ملا کے ہم اہل بیت مانتے ہیں. نبی کی بیویاں ازواج ہیں، اہل بیت کی مراد ہے. نبی کا خاندان ہے. ان کو بھی رسول اللہ کی زبان سے اہل بیت کی خطاب ملا ہے. ہم قرآن والے اہل بیت بھی مانتے ہیں، فرمان والے بھی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک روایت پہ جرا ہے، میں نہیں سمجھتا صحیح مسلم کی روایت پہ آپ جرا کر سکیں، اس کا نام صحیح مسلم ہے. لیکن بالفرض والمحال اگر میں آپ کی جرا مان بھی لوں تو پھر جرا سے زیادہ روایت ضعیف ہو جائے گی. تو ضعیف ہونے میں روایت غلط تھوڑی ہوتی ہے. ضعیف کے لیے اصول موجود ہے کہ استدلال المجتہد بحدیث کانت تصحیح له، کہ مجتہد ضعیف حدیث سے استدلال کرے اس کی صحت کی دلیل ہے. امت کے تمام مجتہدین پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت مانتے ہیں. ابھی بھی آپ کو حدیث ضعیف لگتی ہے، سبحان اللہ. اس کے لیے تو اصول حدیث موجود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ احادیث پاک کے اصول سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں نواقفی کی دلیل ہے. استاد جی حضرت حسین کو یزید نے خود قتل کیا نہیں، دور یزید میں شہید ہوئے حضرت حسین، لیکن یزید نے بدلہ تو نہیں دیا. یزید نے کوئی ایف آئی آر تو درج نہیں کی حضرت حسین کے قاتلوں پہ، یہ ان کے خلاف کوئی کام تو نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل یزید کے گرفت میں آ سکتے تھے 61 ہجری کے 10ویں دن. ابھی 61 ہجری شروع ہوئی، حضرت حسین شہید ہوئے 64 میں جا کے یزید دنیا سے گیا ہے. 3.5-4 سال کا اس کا دور حکومت ہے. اس سے تو کسی جگہ حضرت حسین کے قاتلوں پہ کوئی ان کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ اس کا جواب تو کوئی ہمیں دے دے. کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں ایک ظالم نے مجھے کہا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تو قتل نہیں کیا تھا. میں نے کہا ایک منٹ ادھر میں ذرا بخار درست کروں. حضرت عثمان کے قاتلوں کے لیے حضرت علی نے حضرت معاویہ سے کیا فرمایا تھا؟ آپ اٹھائیے تاریخ دمشق، تاریخ ابن عساکر، آپ اٹھائیے ابن کثیر. حضرت علی نے فرمایا تھا معاویہ مجھے حکومت میں پاؤں مضبوط کرنے دے، ان کو رگڑ کے رکھوں گا. کہتے جی ہاں. میں نے کہا یزید نے چلو اتنا کہا ہو کہ مجھے تھوڑا پاؤں مضبوط کرنے دو، میں شمر اور ابن زیاد کھٹے رہن لگاؤں گا. کہیں کہا ہے کوئی نہیں آقا، میں کہ شرم نہیں آتی یزید کی وکالت کر دے. اور اعتراض آپ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات اقدس پہ لاتے ہیں یار. ایسا کچھ بھی نہیں. انجینئر کے بارے میں کہہ دیں بھائی انجینئر مرزا صرف انجینئر ہے، نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ مجوید ہے، نہ اس نے دین کوئی ایک دن کسی دیندار سے پڑھا ہے.
وہ عالم کے لیول میں، مفتی کے لیول میں الچٹو من الڈگر ہے، کک بھی نہیں آتا، یقال لہو کک، جیسے کک کہتے ہیں نا، کک بھی نہیں آتا، اسی لیے اس بیچارے نے اونٹ پہ ڈانگیں مارنے۔ اتنے جھوٹ بولتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک روایت سنا رہے لوگوں کو، تو حضور پاک نے فرمایا علی ایک وقت آئے گا تیری اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوگی، اتنا تک تو روایت ٹھیک ہے۔ اگلا اپنا لفظ ڈالا، علی نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میں ظالم ہو گیا، فرمایا تو نہیں عائشہ ظالمہ ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بے ایمان کو کہو تو اپنے 7 جنم اگر لے سکتا ہے نا، 7 نہیں 8 جنم لے کر بھی آ جانا، تیرا دادا پر دادا، لکڑ دادا، سکر دادا، دکڑ دادا بھی حدیث کی کتابوں سے لفظ نہیں دکھا سکتا۔ کذاب جھوٹ بولتے ہو، وہ بھی نبی کے گھرانے میں حملہ آور ہوتے ہو۔ اس جیسے بندے کی آپ بات کرنے کے اوپر تیار بیٹھے ہیں، کک بھی ان کو نہیں آتا۔ محترم باغ فدق کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ فدق کا جو باب تھا، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مانتی تھی، جانتی تھی کہ نبوت کا فیصلہ ہے حضور کی میراث تقسیم نہیں ہونی۔ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے بعد ابو بکر کو دور خلافت پہ دیکھا تو سوچا کیوں نہ ابو بکر صدیق سے یہ مسئلہ پوچھ لوں کہ ابو بکر کہیں نبوت کی بیٹی کی رعایت کر کے میرے ابا کا فیصلہ بدل تو نہیں دیتے، کیونکہ میرے ابا کا فیصلہ ہے کہ میرے ابا کی وراثت نہیں بنتی۔ تو اما فاطمہ نے اس طرف متوجہ کیا اور حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی اگر کوئی اور زمین چاہیے تو انگلی رکھ دیں، تیرے نام پہ کر دوں گا، لیکن فدق کی زمین پر آپ کے ابا اور ہمارے نبی کا فیصلہ ہے کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اما فاطمہ تو خوش ہو گئی، اس پر تو کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں بنتی کہ اما فاطمہ اپنے والد کا فیصلہ تڑوانے آئی تھی۔ میرے اس دعوے کی دلیل حضرت اما فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے، امام حسن کا جو دور خلافت ہے، جو تکملہ ہے دور خلافت راشدہ کا، جب حضرت علی کو خلافت ملی تھی انہوں نے کیوں وہ زمین لے کر اپنے بیٹوں کے نام نہیں کی تھی؟ آؤ یہ تو ماں ہے حصہ تو سلا لاؤ، انہوں نے کیوں نہیں دی تھی؟ امام حسن نے کیوں نہیں لی تھی میری ماں کا حصہ ہے؟ کوئی فدق کی زمین پہ ڈیم تو نہیں بن گیا تھا، وہ تو باقی تھی، کیوں نہیں لی تھی؟ اہل بیت کا بھی فتویٰ یہی تھا جو ابو بکر کا فتویٰ تھا کہ حضور کا فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں پھر اما جان عائشہ کو ابو بکر صدیق نے حجرہ کیوں دیا تھا؟ یہ حجرہ بھی تو حضور کی ملکیت تھا، پھر یہ میراث تقسیم کیوں ہوئی؟ اور میں نے کہا ظالمو تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے قرآن کو پڑھا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں جو تمہاری گھروں میں آیت اتر رہی ہیں اس کو یاد کرو۔ لفظ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فی بیوت النبی، فرمایا فی بیوتکن، تم عورتوں کے گھر ہیں۔ تو حضور تو زندگی میں وہ بیویوں کو ہبہ کر چکے تھے، وہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، تو تحفے کے اوپر تو کوئی وراثت نہیں چلتی، تو لہٰذا شرم کر کے سوال کیا کریں۔ مفتی صاحب یزید تابعی تھا یا نہیں تھا؟ تابعی کی تعریف بھی کریں۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، میں بھی اس پر دل کھول کے آپ جواب دیتا ہوں۔ آپ صرف درود پاک پڑھیں، آپ کے درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ بعد میں کر لوں گا۔ دیکھیں تابعی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں تابعی کی بات فرمائی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ فرمایا تابعی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صحابہ کی سچی اتباع کرنے والے کا نام تابعی ہے، سچی اتباع کرنے والا۔ والذین اتبعوہم، اقتتلوہم نہیں ہے، سچی اتباع کرنے والا وہ تابعی ہے، قتل کرنے والا نہیں ہے، اتباع کرنے والا ہے۔ تو تابعی کے لیے اتباع شرط ہے۔ یزید کی، شمر کی، حجاج کی، ابن زیاد کی کون سی اتباع ہے جو شریعت کی صحابہ کی ہے؟ کخ بھی اتباع کو نہیں۔ آپ اسے تابعی مانتے ہو مانو، ہم تو اس تاریخ کے مطابق اس کو تابعی مانتے ہیں۔ میں شمر، یزید، حجاج، ابن زیاد کے معاملات میں اتباع نہیں مانتا بلکہ صحابہ کا قتل مانتا ہوں، بالواسطہ یا بلا واسطہ قتل مانتا ہوں۔ جب انہیں قتل کرا دیے تو پھر کس بنیاد پر تابعیت باقی رہے گی؟ مفتی صاحب نبی پاک نے حضرت حسن حسین کو چادر کے اوپر، میں اس کا جواب پہلے آپ کو دے چکا ہوں اللہ کے بندے۔ اما فاطمہ افضل ہے یا اما عائشہ افضل ہے؟ پتہ نہیں آپ کو افضلیت کے اوپر کیا خیال آ جاتا ہے۔ اما فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں نبوت کی اور عائشہ صدیقہ بیوی ہیں حضرت رسول اللہ کی۔ ظاہری بات ہے بیوی سے بیٹی بڑھ کے ہوتی ہے، کیونکہ بیٹی جو ہے وہ جزو بدن ہے اور بیوی جزو بدن نہیں ہے، اس لحاظ سے تو بیٹی کا رتبہ بڑا ہے، لیکن بیوی ماں ہے۔ حضرت رسول اللہ کی جو بیوی ہے وہ اما فاطمہ کی ماں ہے،
اگر دوسری ترتیب پہ دیکھیں تو اما فاطمہ بیٹی ہیں، اما عائشہ ماں ہیں، تو بیٹی کی قدم ماں، بیٹی کی جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ تو یہ تفسیر بھی آپ سامنے رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ حضرت اما عائشہ بیوی ہے رسول اللہ کی، اور اما فاطمہ بیوی ہے علی کی۔ اگر ہر بیوی اپنے خامد کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائے گی تو حضرت فاطمہ بھی جنت جائیں گی، حضرت عائشہ بھی جنت جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے حضرت فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، عائشہ کا ہاتھ نبی۔ حضرت مولانا نوجوان نسل مرزا کو سنتی ہے، وہ نوجوان نسل وہ سنتی ہے جس کو دین علماء سے سنتے ہوئے الٹی آتی ہے۔ وہ گمراہ ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی افطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں وہی سنتے ہیں، اہل حق نہیں سنتے۔ منشی کراچی میں ایک صحافی نے پوچھا کہ حضرت اس کو لوگ سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ میں نے اسے کہا آپ صحافی بیٹھے ہیں، کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ناراض نہ ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ وداؤٹ ڈریس بیٹھ کے ڈانس کریں، آپ کی ویڈیو زیادہ چلے گی یا آپ کی ڈریس کے ساتھ؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کپڑے اتار کے بیٹھے انٹرویو کریں تو لوگوں نے زیادہ دیکھنا بھی کی ہو رہا ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ عالم نہیں ہے، علماء کے معاملات میں ٹانگ اٹکاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے تو صحیح کہہ رہے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو اس کی علمیت کی دلیل ہے؟ سبحان اللہ، نمو نمت جل پہاڑ اللہ۔ حضرت مولانا خلافت راشدہ کے منکر کے بارے میں فرمائیں، خلافت راشدہ کے ہم قائل ہیں، جو خلافت راشدہ کا منکر ہے اس کو اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب عقیدہ حیات النبی پر بات کرتے ہیں، 1.5 گھنٹہ میرا پورا کرا دیا ہے آپ نے۔ میرا عنوان اہل بیت کی شان تھا، میں نے وہ سنایا ہے، آپ کسی عقیدے کا عنوان رکھ دیں، انشاءاللہ وہ بھی سنائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔